ہاں تو دوستوں، بچپن میں آپ نے کہانی پڑھی ہوگی غرور کا سر نیچا، لیکن یہاں غرور کا سر نیچا والی کہانی تو نہیں ہے، البتہ بڑے بول کا سر نیچا کہہ سکتے ہیں۔ ہوا یوں کہ نور بخاری سابقہ اداکارہ ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری کی، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ پہلے نور بخاری کے شوہر کا کچھ تعارف ہو جائے، وہ یہ کہ ان کا نام اون چودھری ہے اور یہ نور بخاری کے 5ویں شوہر ہیں۔ ان سے نور بخاری نے تیسری شادی کی تھی، لیکن طلاق کے بعد تو یہ ایک شوہر سے 2 دفعہ ان کی شادی ہوئی۔ خیر یہ ان کا نجی معاملہ ہے، لیکن اس بات کا تذکرہ میں نے خاص طور پر یہاں اس لیے کیا کہ اون چودھری وہ ہیں جنہیں عمران خان کی پارٹی میں اور عمران خان کے آگے پیچھے پھرنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اون چودھری عمران خان کا ٹیشو پیپر اٹھائے ان کے ساتھ گھومتے تھے، ان کے آگے پیچھے رہتے تھے، اور عمران خان کا جو شیرو ہے، ان کا جو کتا ہے، اس کے آگے بھی یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، اور یہ ایک طرح سے عمران خان کے کرتا دھرتا تھے، بن گئے تھے نہیں، یہ بنے ہوئے تھے، اور یہ لوگوں کو ان کے قریب عمران خان کے قریب آنے یا جانے سے یہی روکتے تھے اور یہی پرمیشن دیتے تھے۔ یہ جن لوگوں پہ گزری ہے انہوں نے بتایا ہے۔ اس کے بعد جب عمران خان کا بشریٰ بی بی سے نکاح ہوا تو اس تصویر میں عمران خان کے پیچھے آپ ایک دراز قد شخص کو جو کھڑا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اون چودھری ہی ہے۔ اور مفتی سعید نے جو عدالت میں بیان دیا تھا بشریٰ بی بی کے نکاح کے عدت کے کیس کے حوالے سے، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی مجھے تو نہیں پتہ، مجھے تو اون چودھری لے کر آئے تھے۔ ایسا لگا کہ یہ شادی بھی اون چودھری نے زبردستی کروائی ہے، لیکن اس کیس میں عدالت میں جا کے بشریٰ بی بی کے عزت کے پرخچے اڑانے میں جو کردار اون چودھری کا رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اون چودھری نے تو پارٹی چھوڑ دی تھی، اور یہ جو پیچھے سے انہوں نے کیا بشریٰ بی بی اور ان کے معاملات خراب کرنے کے، اس کے علاوہ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ نور بخاری جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی خاص مریدوں میں سے رہی ہیں، جو بھی یہ ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی گئی ہیں، تصاویر میں یہ موجود ہیں۔ ان کے شوہر بعد میں ان کے دشمن بن گئے، اور ایسے دشمن جو عزت بھی اتار کے رکھ دیتا ہے۔ اون چودھری نے 2024 کے الیکشن میں حصہ لیا۔ لاہور سے حلقہ ہے ان کا این اے 127، اور ان کے جو مقابل تھے وہ عمران خان کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ۔ الیکشن کا جو غیر حتمی نتیجہ آیا اس میں اون چودھری کو کامیاب دکھایا گیا اور سلمان اکرم راجہ کو ہارا ہوا دکھایا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کورٹ گئے، اور یہ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 127 لاہور سے استحکام پارٹی کے رہنما اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ اچھا، جب ان کے کامیابی کی خبر آئی تھی جو جعلی تھی اور غلط تھی، تو انسٹاگرام پہ نور بخاری کو ان کے شوہر کے حوالے سے لوگوں نے کمنٹس کرنے شروع کیے، تو نور بخاری نے کافی ان پہ اعتراض کیا لوگوں کے کمنٹس پہ۔ وہ لوگ کون تھے؟ ان کے انسٹاگرام پر ہی تھے، ان کے فینز ہی تھے، فالوورز تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے جس حوالے سے بھی بات کی تو نور بخاری نے یہ کہا کہ اب سوشل میڈیا پر وہ لوگ ٹرول کرنے لگے ہیں، وہ لوگ کمنٹس کرنے لگے ہیں جن کی گھر میں یہ حیثیت ہوتی ہے کہ سالن میں بوٹی دوسری دفعہ نہیں ملتی۔ یہ اتنی گہرائی سے اور اتنی دور جا کے یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ سب کا دسترخوان وسیع رکھے۔ اور نور بخاری نے اپنے کمنٹ سیکشن کو اس کے بعد بند کر دیا۔ اچھا، پھر یہ بھی خبر آئی کہ نور بخاری نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر اپلائی کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے کاغذات داخل کرائے تھے، لیکن چونکہ وہ پارٹی تو رہی نہیں، نہ اس کی کوئی اتنی اہمیت تھی، وہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کو جیل بھیج کے اس کی عزت اتار کے اس کے بعد ہم تحریک انصاف کی جگہ پر آ جائیں گے، اور پھر یہی ہوا کہ نور بخاری کے کاغذات دھرے کے دھرے رہ گئے، وہ ان کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اور پھر آج یہ خبر آئی ہے کہ ان کا جو جیتنے کا نوٹیفیکیشن تھا ان کی فتح کا، وہ واپس لے لیا گیا ہے۔
ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے عدالت کو آگاہ کیا کہ 12 فروری کا NA 127 میں اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ کی درخواست کو قانون کے مطابق سن کر فیصلہ کریں گے۔ اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن بولے کہ غلطی الیکشن کمیشن سے ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ فتح کا اون چودھری کے فتح کا نوٹیفیکیشن واپس ہم نے لے لیا ہے، اور پھر عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست نمٹا دی۔ تو یوں اوس پڑ گئی ان کی خوشیوں پہ، اور اون چودھری نے جو اس شخص کے ساتھ کیا جس کا وہ دست راست بنا ہوا تھا، اور پھر اور تو اور اس کا ساتھ چھوڑا، اس کو ذلیل و خوار کیا، اس کے خلاف بولا، زہر اگلا، لیکن جا کے اس کی عورت کی ایک طرح سے دشمن کی عورت کی عزت اتاری، اس نے دوسروں سے اتروائی، لوگوں کو تیار کیا، ان سب میں یہ اچھی طرح سے پوری مکمل تیاری کے ساتھ شامل رہے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ دشمن بھی دے تو پڑھا لکھا اصلی اور نسلی دے، تو انہوں نے یہ سب کیا، اور ان کی اہلیہ ظاہر ہے یہ تو ان کا شوہر ہے، اور انہوں نے اس کی بھرپور طریقے سے لاہور میں الیکشن کمپین چلائی، اور اس کمپین میں یہ اتنی محتاط تھی کہ اگر ان سے کسی نے کسی اور حوالے سے کسی پارٹی کے حوالے سے کسی دوسرے امیدوار کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے صرف اپنے شوہر کی بات کی اور کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ اچھی بیوی ہونے کی نشانی ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، لیکن کل تک جو ان کی مرشد تھیں، جنہیں وہ اپنی مرشد کہا کرتی تھی بشرا بی بی کو، وہ کیسے برداشت کر گئی کہ ان کا شوہر ان کی مرشد کی عزت اتارتا رہا۔ بہرحال دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، آدمی جو کچھ کرتا ہے کسی کے ساتھ برا تو اس کو اس کی سزا کسی نہ کسی حوالے سے ملتی ہے۔ عام لوگ جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے یا رکھتے بھی ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی عزت کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیوی کی عزت، وہ بھی ایک پردہ دار عورت کی عزت کس طرح کرنی چاہیے، یا اگر اس کی کوئی بات ہے تو اس کا پردہ رکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے پردہ نہیں رکھا، ایک پردہ دار عورت کو بے پردہ کیا، تو لوگ اس بات کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ کسی کے نکاح پر اس طرح بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زنا کو عام کر دو، نکاح پہ اعتراض کرو اور عدالت میں لے جا کے اس کی عزت کے بخیے ادھیڑو۔ تو یہی کیا ہے اون چودھری پہ، ان کا ہی الزام ہے، ان کا تھیسس ہے، یہ ان کا خاص تھیسس رہا ہے، جس میں یہ شاید آگے جا کے PhD کریں گے کہ کسی پردہ دار عورت کی عزت کو کس طرح سے اتارا جاتا ہے۔ اور جب کوئی کسی کا اس طرح سے وفادار رہے، اتنی اس کی ذاتی زندگی میں گھسا رہے، تو دشمنی کرنے کے لیے بھی بہت سوچ بچار کر لینی چاہیے پہلے سے۔ اب آپ نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو ایک طاقت ہے اس دنیا میں ایسی جو اس کا حساب کرتی ہے، اور پھر یہی ہوا کہ ابھی تو عدالت کے ذریعے ہوا، عدالتوں کا کیا کہنا ہے۔ عدالت اس وقت اس دور میں جو چل رہا ہے پاکستان میں، اس میں غلط سلط فیصلے دے رہی ہے، لیکن اگر عدالت غلط فیصلے دے بھی دے تو پھر ایک عدالت اوپر ہے، اوپر والا بھی ایک فیصلے کرتا ہے، اور آدمی کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ اور بڑے بول دوستوں، یہ بہت سوچ کے بولنا چاہیے کہ بڑائی، عزت، عظمت، بزرگی یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی انسان پہ زیب نہیں دیتا۔ انسان مشت خاکی ہے، خاک کا پتلا ہے، اس کو اتنی بڑی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس کے گھر میں سالن میں دوسری دفعہ بوٹی نہیں ملتی، وہ اب سوشل میڈیا پر آ کے دوسروں کو ٹرول کرتے ہیں۔ پھر وہی دعا کہ اللہ اب سب کا دسترخوان وسیع رکھے اور سب کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اگر کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔